اچھا، یہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ قربانی کے جانور میں، یعنی جو ہم بچیا کریں یا گائے کریں، بیل کریں، جو بھی کریں، اس میں جو ہے وہ بڑے جانور کی بات کر رہے ہیں، 7 حصے ہونا ضروری ہے باجی۔ میرے دیور کی تو قربانی ہی نہیں ہوئی۔ ہم اصل میں پاکستان میں نا ہر پتھر اٹھائیں تو ایک مفتی ملتا ہے، تو ہم گھر پہ ہی فتوے دے دیتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ بڑے جانور میں بھی 7 حصے ہونا ضروری نہیں ہے، 6 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 5 لوگ ہیں اور ایک بیل لے آئیں تو 5 حصے ہوں گے اس کے، 4 لوگ ہیں تو 4 حصے ہوں گے، حتیٰ کہ 2 لوگ بھی اگر ہوں تو پوری بیل کے گوشت کے 2 حصے ہو جائیں گے، تب بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور کچھ بہنیں یہاں پہ کہہ رہی تھیں کہ باجی جو ہے ہم کیا امت کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، یعنی پوری امت کا ایک حصہ ہم نیت کر لیں کہ پوری امت کا ڈال رہے ہیں، تو یہ تو افضل عمل ہے کہ پوری امت میں سے جس نے نہیں دیا اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ثواب، آپ بھی اس کا جو ثواب ہے وہ لے سکتی ہیں۔ اور جو باہر ملک ہیں وہ اپنی قربانی پاکستان میں دیں گے تو ان کو یہاں کا بھی ثواب ملے گا، کسی کو بھی گوشت دے دیں گے ثواب ان کو افضل ملے گا۔ لیکن قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے، ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، بھائی نہ بھی کھائیں تو کیا، سارا سال جو گوشت ہم کھا رہے ہیں اس کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے، قربانی کے گوشت کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کی مہمان نوازی ہوتی ہے عید، بقرہ عید اور چھوٹی عید والے دن، اسی لیے دونوں دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ دونوں دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جو عورتیں بھی یا جو مرد بھی ایسا روزہ رکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ صبح سے 10-11 بجے تک ان کا روزہ ہوتا ہے اور پھر وہ کلیجی سے ہی روزہ افطار کرتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، حرام ہے عید کے دن کا روزہ ہی، عید کے دن کا روزہ ہی ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہماری مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ میزبان ہوتا ہے، اسی لیے قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے، نسبت اللہ کے ساتھ ہماری جڑ جاتی ہے، تو اس نسبت کو، قربانی کے گوشت کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس میں برکت ہوتی ہے، اس پہ برکت ہوتی ہے قربانی کے گوشت میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے وقت کو پیدا کیا اور چند مہینوں کو چند پر فضیلت دی تاکہ ہم ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ عمل کر سکیں۔ نئی موٹیویشن کا مطلب کیا کہ ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، یار وہی پرانا عمل، پتہ نہیں اجر کتنا مل رہا ہے، اجر ملے گا نہیں ملے گا، کرتے کرتے سست ہو گئے ایک عمل کو، تو اللہ رمضان کے بعد دوبارہ ان ایام کو، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کو لاتے ہیں اور ان کی فضائل کو قرآن میں بیان کرتے ہیں اور ان کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ دن ایسے ہیں کہ میرے بندوں دوبارہ اٹھ کھڑے ہو، رمضان گیا، رمضان کے بعد اپنی کمر دوبارہ کس لو، کیونکہ یہ 10 دن ایسے آ رہے ہیں کہ تمہاری عبادات کو لذت ملے گی، تمہارے اعمال کو لذت ملے گی اور اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ بھیج سکو گے۔ باجی اصل زندگی کون سی ہے اور نقل زندگی کون سی ہے؟ زندگی بھی اصل اور نقل ہوتی ہے، ہاں جی بالکل۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، بنانے والا اس کو کہہ رہا ہے مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، 2 پل کی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی، جس میں بڑا فریج لے لو، اچھے صوفے لے لو، بڑا گھر لے لو، اے سی لگوا لو، سب کریں، ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد اصل ہمارا آخرت کی زندگی پہ فوکس کرنا ہے۔ کون سی زندگی؟ جس کے بارے میں انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، آئے ہائے ہائے، کیا نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے، یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے میرے اللہ، اے ہائے کاش میں کچھ بھیج دیتا، لحیاتی، کس کے لیے؟ اپنی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ادھر کے بینک تو آپ بھرتے جا رہے ہیں، اب پروفٹ کتنا آیا، اب کمیٹی کتنی نکلی، اب میری پے کتنی آئی، اب میری پیمنٹس کتنی آئیں، ادھر کے بینک تو ہم بھر رہے ہیں۔
آخرت کے بینک کی ہماری تیاری کتنی ہے، اس کے لیے یہ آیت آئی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں کچھ بھیج دیتا آخرت کی زندگی کے لیے، یا لیتنی، ہائے ہائے کرتے ہیں نا جو ہم نوحہ کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ وہ والا یا لیتنی ہے، وہ والا افسوس ہے، وہ والا ایک کلک ہے، ایک افسوس ہے کہ کاش میں کچھ بھیج دیتا اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ وہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کھلی ہوگی، وہاں تو کوئی جرنل اسٹور نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہوگا، کوئی بینک نہیں ہوگا جس سے اگر پیسے کم پڑ گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں تو ہم بینک سے نکلوا لیں۔ وہاں تو اپنا جو ذخیرہ کر دیا میں نے اور آپ نے، اپنے ہاتھوں سے جو اللہ کی راہ میں دے دیا، جو نیکیاں جمع کر لیں، جو نمازیں جمع کر لیں، ان کی قیمت لگ رہی ہے اب۔ جو صدقے ہم آگے بھیج رہے ہیں نا، وہ نکلیں گے ہمارے بینک میں سے، وہاں سے۔ تو کیا حقیقت ہے پھر، آخرت کا بینک بھرنا ہے یا دنیا کا بینک بھرنا؟ جو چھوڑ کے چلے جانا ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ بینک خالی ہے، اس کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ باجی نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا، باجی دینی مجالس میں آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جو چیز آخرت کے لیے جمع کرنی ہے، کیسے بے وقوف ہیں ہم، وہ چیزیں ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں پہ محنت نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی چیزوں پہ، ان پہ محنت کر رہے ہیں۔ کسی آنے والے کو کچھ اچھا لگے، کسی آنے والے کو کچھ اچھا لگے، بس اسی دوڑ میں ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب میں نے اور آپ نے چلے جانا ہے نا، کسی نے یاد بھی نہیں رکھنا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں کچھ بھیج دیتا۔ اس افسوس سے بچنے کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور اس افسوس سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں چند ایسے ایام دیتے ہیں جن میں تھوڑے عمل کی زیادہ قیمت لگتی ہے، اور وہ ایام ہیں اب ہمارے پاس 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن۔ قرآن کی آخری آیت یہ نہیں تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے آج دین مکمل کر دیا، بلکہ قرآن کی نزول، شان نزول کی اس سے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے آخری آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت۔ اے لوگوں، یا ایھا الذین، کن کو بلا رہے ہیں اللہ؟ آمنو، ایمان والوں، سنو سنو، ایک بات بتانے لگا، غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنو، اوپر سے ایک ندا آئی، ساری دنیا میں سے ایمان والے الگ ہو جاؤ۔ کیا بتا رہے ہیں یا اللہ؟ تقوی اختیار کرو، تم روڈ پہ ہو، تم کمرے میں ہو، تم آفس میں ہو، تم اسکول میں ہو، تم گھر میں ہو، تم کچن میں ہو، تم کہیں ملنے جا رہے ہو، تقوی اختیار کرنا، یاد رکھنا کہ میرا ڈر نہ ہوا غیبت کر ڈالی، میرا ڈر نہ ہوا چوری کر ڈالی، میرا ڈر نہ ہوا غبن کر ڈالا، میرا ڈر نہ ہوا کہیں ادھر کی ادھر لگا دی تو بچو گے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور کیا کریں یا اللہ؟ ولتنظر نفس ما قدمت، اور اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لو، اور دیکھ لو آگے بھی کچھ بھیجا ہے یا نہیں، سب ادھر ہی جمع کرتے جا رہے ہو۔ اللہ نصیحت کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو، اے ایمان والوں، آخرت کو ساتھ رکھو، بلکہ آخرت کو آگے رکھو اور دنیا کی زندگی کو پیچھے رکھو، تب کامیاب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک دم ایک آواز آئی اللہ کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت، اور دیکھو آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ بھیج دینا، یہ نہ ہو ساری محنت دنیا پر ہی ہو رہی ہو، کچھ نہ کچھ بھیج دینا۔ صحابہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی، جہاد سے بھی بہتر عمل ہے یہ 10 دنوں کے اعمال جو ہیں، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں یہ 10 دن۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اگر میں آپ کو جہاد کے فضائل بتانے لگوں تو کئی سالوں کی راتیں گزر جائیں،
اتنے فضائل ہیں جہاد کے۔ اور پھر ایکسیپشن دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد سے بھی بہتر اور اس جہاد سے بھی بہتر جو مال اور جان دونوں کو لٹا کر آ جائے اس جہاد میں، اس سے بھی بہتر ہیں یہ 10 دن کے اعمال۔ اور چند چیزیں ایسی کہ ہم کر لیں